اللہ تعالیٰ اس لیے سبحان فرمایا کہ وہ اس نفس اس کمزوری سے پاک ہے، ایک پل میں اپنے حبیب کو لے جائے اور لے جا کر نہ لا سکے، اس کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، قوت والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیر سے پہلے سبحان فرمایا کہ میں اس نفس اور کمزوری سے پاک ہوں، میں اپنے حبیب کو جب چاہتا ہوں بلاتا ہوں۔ اور یہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف، معراج جسمانی ایک ہی بار ہوئی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بلائے گئے تھے ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، چھت کھول کر جبریل امی اترتے ہیں، دیکھیں کہ حضور استراحت فرما رہے ہیں، کیسے جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے مخدر میں کافوری آنکھیں رکھی تھی، جبریل کے آنکھیں کافور سے بنائی گئی، کافور کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اب جبریل میرے حبیب کو کیسے جگہ سے، تو جبریل اپنی کافوری آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ملتے ہیں، کافور کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے، اللہ اشتیاق ہے آپ کے دیدار کا، اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ معراج سے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہے۔ تو جبریل امی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مقدر میں کافوری آنکھیں اس لیے رکھی تھی کہ کافور کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ہم سید الملائکہ کی آنکھیں ملنے لگائیں گے، سید الانبیاء کے قدموں میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی، اور یہ مرضی پوری ہوئی۔ سید الانبیاء کے قدموں میں سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار اپنی آنکھیں ملتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے جگاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے مبارک کو خانہ کعبہ کے اطراف جو دائرہ نظر آتا ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، وہاں جبریل امی لے جا کر اللہ کے حکم سے آپ کے سینے مبارک کو چاک فرماتے ہیں، اور دل کو لیتے ہیں، ایک تشت میں نورانی رکھ کر دل کو زمزم و کوثر سے دھوتے ہیں، اللہ کی حکمت اور انوار کو اس میں بھرتے ہیں، پھر دم زدن میں دل جڑ جاتا ہے، سینہ مل جاتا ہے، دل سینے میں رکھ دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے ہوتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ جانے کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی خبروں میں تھے، جو آسمانوں میں تھے، سب کے سب مسجد اقصیٰ میں جمع ہوتے ہیں، اور حضور کی امامت ہوتی ہے۔ جبریل امی اقامت کہتے ہیں، جبریل مؤذن بنتے ہیں، حضور امامت کرتے ہیں، انبیاء کی صفیں بنتی ہیں۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہمانا اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نہ صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مجمع جو خبروں میں تھے یا آسمانوں میں تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا۔ اس لیے اللہ نے اسرا بھی عبدی ہی فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مدت سے تیری آواز سن رہا ہوں، تیرا کلام سن رہا ہوں، تیری آواز اتنی پیاری ہے، تو تو کیسا ہوگا، ایک نظر مجھے اپنی جھلک دکھا دے، دیدار سے مشرف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کفت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی نے اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور حضور نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ رفت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رانی کہاں، جن کا سایہ نہ ہو ان کا ثانی کہاں۔ ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، تو تمام انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حضور کے استقبال کے لیے اب آسمانوں پہ جو ان کے مقامات اور مرتبوں کے اعتبار سے وہاں پھر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ بیت المعمور ہے وہاں پر، جو نیچے خانہ کعبہ ہے، ایسے ہی ایک کعبہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کہلاتا ہے۔ بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور یہ کعبہ بندوں کے لیے بنایا گیا مکہ معظمہ میں، اور کعبے کو ٹیکا لیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں کعبے کو ٹیکا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
استقبال کرتے ہیں، فرزند صالح کہہ کر خطاب کرتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد جبریل امین رک جاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں جبریل یہاں سے ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ تو جبریل کہتے ہیں، شاعر یوں لکھتا ہے، اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اب یہ وہ مقام ہے یہاں سے آپ کے جلوے واہ ہونے والے ہیں، لباس حقی آپ پہننے والے ہیں۔ جب تک میں آپ کے ساتھ مکہ شریف سے نکلا آسمان کے قریب تک آیا لباس بشری میں تھا، آپ بھی لباس بشری میں تھے۔ جب آسمان میں داخل ہو رہے تو آپ بھی لباس ملکی پہن لیے اور میں تو ملک ہی ہوں، ملک کے لباس میں رہا۔ اب سدرۃ المنتہا پہ اے حبیب یہاں سے آپ کا لباس ملکی بھی اترنے والا ہے۔ اب یہاں سے لباس حقی میں آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صرف اور صرف آپ جا سکتے ہیں۔ اگر میں ایک بال کے نوک کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں، اگر ایک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ تجلی کے فروغ سے میں جل جاؤں گا۔ تو بہت سے علماء اللہ کی تجلی کا فروغ لکھتے ہیں، لیکن ہمارے جو علماء ہے جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہے وہ لکھتے ہیں فروغ تجلی کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فروغ تجلی سے جبریل کے پر جلنے والے ہیں۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لباس حقی حضور پہننے والے، لباس ملکی وہاں حضور کا اتر گیا، لباس حقی پہنے، اور جو بشریت کا لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اترا اور جس کو چھوڑ کر اس پر جانا چاہتے تھے، تو لباس بشری حضور کا آپ کے قدموں میں آ گیا۔ اب وہاں وہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کو پروردگار کے ہو جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے منشا اور مرضی یہ تھی کہ حبیب آپ اگر ادھر کے ہو کے رہیں تو امت کی خبرگیری کون کرے گا؟ ہم آپ کو پھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ نالین سمیت آؤ تو ایک تعریف نالین کی یوں کی گئی کہ جامع بشریت آپ کا بشکل نالین آپ کے قدموں میں رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے نہیں دیا تاکہ پھر دنیا میں آپ کو جانا ہے۔ حبیب نالین سمیت آؤ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جو نالین مکہ معظمہ میں پہنتے آقا، اسی نالین سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا۔ تو سدرۃ المنتہا پر جبریل امین جہاں رک جاتے ہیں، فروغ تجلی سے پر جلنے کا جنہیں ڈر ہوتا ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبریل تم نے میرے جد کریم میرے دادا ابراہیم علیہ السلام پر احسان کیا تھا، جبکہ اس احسان کو میرے دادا نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے الفاظ کا احسان تو ہے میرے دادا پر کہ تم نے کہا تھا جب نمرود کے جنگل بھری دہکتی آگ میں میرے دادا کو ڈالا گیا تھا تو تم پہنچ کر پوچھے تھے اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری کیا حاجت ہے، لیکن میرے دادا نے تمہاری مدد کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ جو الفاظ کا احسان ہے آپ کا میرے دادا ابراہیم پر، میں سدرا پر اے جبریل تمہارے مقام پر چکانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا حاجت یا جبریل، اے جبریل بولو تمہاری کیا حاجت ہے، تمہارے مقام پر پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو مانگو دینے تیار ہوں۔ تو جبریل امین دیکھے حضور امت کو کیا نہیں دیتے، جبکہ سید الملائکہ کو ان کی حاجت ان کے مقام پر پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دنیا کے کسی کونے سے ان کا کوئی غلام پکارے جو کسی نسبت سے وابستہ ہو، قادری پکارے، چشتی پکارے، سہروردی پکارے، نقشبندی پکارے، رفاعی پکارے، بیابانی پکارے، یا رسول اللہ، تو دنیا کے کسی حصے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کر سکتے، جبکہ ساتویں آسمان کے اوپر اتری ہی بلندی پر سدرۃ المنتہا پر جبریل کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا ہے حضور پاک نے، جبریل کیا تمہاری حاجت ہے بولو؟ تو جبریل نے عرض کیا، دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم ہے۔ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے گی تو میں اتنا مانگتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں پلسرات پر اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے پلسرات پار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی کچھ حاجت ہے جبریل؟ دیکھ رہے سید الملائکہ کی حاجت مانگ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں میرے کچھ امتی بجلی چمکنے کی طرح پلسرات سے گزر جائیں گے، کیوں کہ جبریل کے پروں کا احترام چاہتے ہیں حضور کہ میرا امتی احترام کرے۔ تو حضور اپنے فضل و کرم سے اپنے امتی کو بجلی جیسے کڑکتی ہے چمکتی ہے ایسے پل بھر میں پلسرات کے اس کونے سے اس کونے سے گزار دیں گے، جبریل کے پروں پر امتی کو پر رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ حضور اپنے امتیوں کو جبریل کا ادب
आदब बता रहे हैं, लेकिन जिब्रील हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर को जो उम्मतियों से मोहब्बत है उस मोहब्बत में हिस्सा लेना चाह रहे हैं कि या रसूलल्लाह आपका उम्मती जब पुल सिरात से गुजरेगा तो मैं अपने पर बिछा दूंगा, ताकि इजाजत दीजिए इस बात की, मैं ये हाजत मेरी है आपकी कि मेरी हाजत को पूरा कीजिए कि आपका उम्मती मेरे परों पर से पुल सिरात पर से जो पार हो जाए। तो हुजूर फिर जिब्रील अमीन से हुजूर ने तो ये सवाल किया कि कुछ आदतें मांगो, तो जिब्रील ये नहीं कहे कि मैं आपके साथ चल के अल्लाह को देखना चाहता हूँ, जबकि सवाल मुतलक था हुजूर, क्या मांगते मांगो जिब्रील। और यही सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबिया इब्ने काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से था। इस दुनिया में जिन्होंने हुजूर को वुजू करने की खिदमत अंजाम दी, वुजू के लिए पानी डाला और वुजू करवाया, वुजू की खिदमत अंजाम देने के बाद यही सवाल हुजूर ने रबिया इब्ने काब असलमी से किया था। सल या रबिया, हदीस पाक में मुतलक सवाल है, कोई खैद नहीं लगाई कि रबिया मैं दुनिया दे सकता हूँ, दुनिया की कोई नेमत मांग लो, मैं मशरिक और मगरिब की नेमतें दे सकता हूँ, कोई नेमत मांग लो, मैं अर्श व फर्श की नेमत दे सकता हूँ, कोई खैद नहीं लगाई। रबिया कुल कायनात से तुम जो मांगना चाहो मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारी मांग पूरी करना चाहता हूँ। रबिया इब्ने काब असलमी ने भी ये नहीं फरमाया कि या रसूलल्लाह आप जो दाई अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बनकर आए हैं, मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। हज़रत रबिया ने भी नहीं कहा। जिब्रील से पूछे क्या हाजत है, उन्होंने भी नहीं कहा। जिंदगी में सहाबा से हुजूर पूछते, कोई सहाबी ये नहीं कहे कि या रसूलल्लाह हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। लेकिन बनी इसराइलियों ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखने की तमन्ना की। बनी इसराइलियों ने, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने उनसे कहा कि लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अलानिया आप अल्लाह को हमें ना दिखा दें। अल्लाह ताला ने पीराने पीर ने वसीला इस आयत से साबित किया। देखिए पीराने पीर की तालीमात से हमें क्या क्या मिलता है। पीराने पीर फरमाते हैं कि 70 सरदारों को मूसा अलैहिस्सलाम लिए और कौम से कहे तुम्हारे सरदारों की बात मानने तैयार है, तो बोले हाँ हम हमारे सरदार है कहेंगे वो मानेंगे, मगर आपके अल्लाह के लाए हुए अहकामात को आपसे नहीं मानेंगे, जो हमारे सरदार बोलेंगे मानेंगे। आपने उनके 70 सरदारों को जो ज़ुहाद थे उनको ले गए, ले जाके अल्लाह से फरमाया इलाहुल आलमीन ये तुझे देखकर ईमान लाना चाहते हैं, और ये जाकर अपनी कौम से कहेंगे सारी कौम तुझ पर ईमान लाएगी। तो अल्लाह ने क्या किया, खज़त हुमुस साइक़ा, एक जोरदार कड़क हुई, वो 70 सरदार मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले इलाहुल आलमीन अब तो कौम मेरी और भी दुश्मन हो जाएगी, अब पूरे सरदार इनके मार डाले आप ले जाकर। अल्लाह ने उनकी दुआ पर सुम्मा युहयिकुम फरमाया, इन सरदारों को जिंदा किया। उन सरदारों ने जिंदा होकर कहा हम आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि हम अल्लाह को देखकर ईमान लाएंगे, हम तो एक कड़क में मौत के घाट उतर गए, तो आपकी दुआ पर फिर जिंदगी पालिए। अब हमको जो अहकामात अवामिर और नवाही अल्लाह आपको देगा हम आपसे लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने और अपने रब के दरमियान आप और हारून को वसीला नबी को बनाने के लिए तैयार हैं। पीराने पीर ने इस आयत से जो उस कौम के 70 सरदारों ने वसीला तस्लीम किया मूसा अलैहिस्सलाम का मरने के बाद, जिंदा होने के बाद, इस आयत से वसीला गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीमात किताब सिरुल असरार में साबित करते हैं कि वसीला आज़हद जरूरी है, वरना खुदा से बिर्रास लेने कोई जाएगा तो हलाक हो जाएगा। जब तक कि वो नबी को अपना वसीला न बना ले जिंदा रहकर अल्लाह से नेमतें नहीं पा सकता। कुरान पाक से हजरत गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु साबित किया कि जो बंदे अपने और अपने दरमियान अपने और अपने रब के दरमियान अपने नबी को वसीला बनाते हैं, अल्लाह उनको हयात देता है, फिर जब मौत देता है उसके बाद फिर हयात देता है, तो हयात जाविदानी से सरफराज फरमाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल। तो किसी सहाबी ने जबकि हुजूर ने सवाल किया तो देखने की तमन्ना मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने की, अल्लाह को देखे बगैर ईमान नहीं लाएंगे। कोई सहाबी कमोबेश 1,24,000 सहाबा से कोई भी क्यों नहीं कह रहे हुजूर से, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो ये जानते हैं सहाबा से बढ़कर उम्मत में कुरान कोई नहीं जानते। इसलिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने अब्बास और सहाबा की तफसीर को लेते हैं, अब्बास रज़ियल्लाहु की तफसीर, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु की तफसीर को लेते, सहाबा की तालीमात को लेते हैं, उसको आम करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने ये दावा नहीं किया कि हम अल्लाह को देखकर ईमान लाएंगे। क्यों? उन्हें मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं देख सके। फखर्रा मूसा शईखा, बेहोश हो गए आप, पहाड़ तूर जल गया। एक तजल्ली जो 70,000 पर्दों के दरमियान से आपको हुई, और वो भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मूसा ठीक है तुम बार बार देखने की तमन्ना करते हो, आओ कोहे तूर पर और हमारा जलवा देख लो, नहीं फरमाया आओ कोहे तूर पर 40 रातें जगो, 40 दिन रोजा रखो। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तवा, जब तुम वादी मुक़द्दस में आएंगे तो जूते उतार के आओ, अदब से आओ। तो उसके बाद उन्जुर इलल जबल, तुम कोहे तूर की
طرف دیکھنا پہاڑ کی طرف, ہم پہاڑ پہ تجلی کریں گے, تم تجلی کو نہیں دیکھنا, پہاڑ کو دیکھتے رہو, پہاڑ پہ تجلی کریں گے, پہاڑ کو وسیلہ بناتے ہیں تم کو تجلی دکھانے کا. لیکن جب اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامقام بلایا, جو جہاں مکان کی کوئی قید ہی نہیں, نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے, نہ شمال ہے نہ جنوب ہے, نہ طویل ہے نہ قصیر ہے, کوئی جہد کوئی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتا, وہ لامکاں جو خدا ثم استوى علی العرش فرمایا, اس لامکاں میں بلایا اور حبیب پاک کو بلا حجاب بے پردہ اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمایا, اور خود پروردگار فرما رہا ما زاغ البصر وما طغى. ادھر دنیا میں کوہ طور کو دیکھ رہے, تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے, اللہ فرما رہا, اور حبیب پاک کو بلا حجاب عرش پہ تجلی اپنے دیدار ذات صفات سے مشرف فرما اور فرما رہا ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے حبیب کی پلک تک نہیں جھپکی, ہمارے حبیب ایسے ٹک ٹکی باندھ کر ہمارے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے. رسائی موسیٰ کی طور تک تھی, یہاں نبی کی یہ منزلت ہے, پہنچ گئے عرش لامکاں تک, پھر اس کو ادنا مقام کہنا. پھر عرش پر بھی دنا فتد اللہ, وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا, فکانا قاب قوسین او ادنا, اور وہ جلوہ اپنے حبیب سے اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا, 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم. 2 کمانوں سے مراد بعض مفسرین یہ لیتے ہیں کہ عربوں کا دستور ہوتا ہے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنا کے ایک دوسرے کے جسم کو اس حلقے میں لے لیتے ہیں, اور جو حلقہ بنتا ہے اس کو کمان کہتے ہیں. 2 کمانوں کا فاصلہ, نے 2 دوست ملتے وقت جب ہاتھ کی کمان بناتے ہیں تو اس میں کتنے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہا کانا قاب قوسین او ادنا, 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا, ہمارے حبیب اتنے کم فاصلے سے ہمارا دیدار فرما رہے. یہ بتائیے کہ کتنی قربت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا قریب اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے, اس لیے کہ تمام انبیاء جو اللہ کا دعویٰ کی دنیا میں کہ اللہ ہے, وہ سنی سنائی پر کیے ہیں. دیکھا ہوا دعویٰ ہے تو صرف ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی گواہی اللہ کو دیکھی ہوئی گواہی ہے, تمام انبیاء کی گواہی کلام سنی ہوئی گواہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختتام نبوت کسی اور پہ نبی پہ نہیں کیا, ہمارے نبی کو خاتم النبی بنایا. جب دیکھنے والا آ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد سننے والوں کی نہیں چلتی. اس لیے پچھلے انبیاء کے ادیان منسوخ کر دیے گئے, دین ناسخ رہے گا قیامت تک. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ کو دیکھی ہوئی ہے. اور ہم ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان, اے ہمارے رب ہم نے سنا ندا دینے والے منادی کی آواز کو, نے تیرے حبیب پکار رہے ہیں, ندا دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. اے مولا فآمنا, ہم تجھ پر ایمان لا لیے, ہم تیرے حبیب سے سن کر تجھ پر ایمان لائے. ہماری گواہی تجھے دیکھی ہوئی نہیں ہے, تیرے حبیب کی گواہی دیکھی ہوئی ہے, ہم نے حبیب سے سن کر ایمان لائے, ہم نے تیرے حکم پر عمل کیے. اب ہمارا ایک کام تو کر دے, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے, فاغفر لنا سیئاتنا, اور ہمارے گناہوں کو دیکھ کر انجان ہو جا, نظر انداز کر دے, وتوفنا مع الابرار, اور ہماری موت تیرے نیک بندوں کے ساتھ کر دے. یہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا سرفراز کیا, اتنا عطا کیا, اتنا عطا کیا کہ آتینا کل کوثر, بے شمار نعمتوں سے اپنے حبیب کو سرفراز فرما دیا. اور اتنا دیا کہ کثیر نہیں فرمایا, کسار نہیں فرمایا, اکثر نہیں فرمایا. کثیر کہتے ہیں زیادہ کو, کسار کہتے ہیں عربی میں اور زیادہ کو, اکثر کہتے ہیں اور زیادہ کو, اور اس سے زیادہ کا ورڈ عربی میں تو کوثر ہے. زیادتی کے لیے کوثر سے اونچا اور کوئی ورڈ نہیں. اتنا زیادہ دیا کہ قل متاع الدنیا قلیل. حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کی چیزیں مختصر ہے, مختصر چیزیں جو دنیا کی ہے اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا دنیا کی نعمتوں کو. لیکن جن کو کوثر دیا, بے شمار بے گنتی دیا, ان کے اخلاق اور ان کی نعمتوں کو, ان کو جو عطا کیا اس کو ہم کیا شمار کر سکتے ہیں. ہاں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہماری یہ ضرورت ہے یا رسول اللہ, اپنے آل پاک کے صدقے میں ہماری یہ حاجت پوری کر دیجئے, اپنے اولاد پاک کے صدقے میں, اپنے صحابہ کے صدقے میں, اپنے خلفاء کے صدقے میں ہماری یہ حاجتیں ہیں, اس کو پورا کر دیجئے. ہم کہہ سکتے ہیں کیوں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا اپنے حبیب سے کہ ہم نے بے شمار دیا اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا, اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم
वनु फंतो, जो तुमको मेरे हबीब दे रहे हैं वो ले लो, जिससे वो मना करे रुक जाओ। तो हमें देने वाला अल्लाह का रसूल है। अल्लाह खुद फरमा रहा मा आताकुमुर रसूल, अल्लाह ने फरमा रहा कि मैं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हबीब दे रहे हैं, वो जो दे रहे हैं ले लो। और अपने हबीब से फरमाया हबीब हमने आपको खाली हाथ नहीं भेजा, आपके दरबार में भिखारी आएंगे, वो अम्मसाइला फला तनहर, सूरह ज़ुहा की आयत सुना रहा हूँ। हबीब मांगने वालों को मत झिड़को, आपने मांगा हमने दिया, अब आपसे उम्मत मांग रही है, आपका देना उनको आपका काम है कि हमने आपको सब कुछ दे दिया। हुजूर ने फरमाया मैं अगर चाहूँ ओहद पहाड़ सोने का होकर मेरे साथ साथ चलने लगे। अल्लाह ने मुझे कुंज़े अबियस कुंज़े अहमर दे दिया, अल्लाह ने मुझे सुर्ख और सफेद खजानों की कुंजियां दे दिया है। सोना चांदी की कुंजियां मेरे हाथ में, सुर्ख और सफेद खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में। अल्लाह फरमाया हबीब देते हैं, उम्मती ले ले। अल्लाह फरमाया हबीब से उम्मती भिखारी बन के आया है, तो आप उसके दामन को भर दीजिए।